قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ویسے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، اپنی بے وقوفی کو جان ہی نہیں رہے۔ تو یہ ہے وہ پہلی بے ادبی صحابہ کرام کی بارگاہ جو منافقوں کے ذریعے سے کی گئی۔ منافق جس کے مرتکب ہوئے اور جس کی جسارت سب سے پہلے منافقوں نے کی۔ صحابہ کے بارے میں یہ رویہ اور یہ توہین یہ سب سے پہلے منافقوں نے اختیار کی، بے ادبی کی، اور انہوں نے بے وقوف کہا اور ان کے ایمان کا مذاق اڑایا اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ساری جسارتیں اس مقام میں موجود ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب لوگ کون ہیں؟ وہ جن کو الناس کہا گیا، انسان کے لفظ سے یاد کیا گیا، ناس کے معنی انسان، تو یہ صحابہ ہیں جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اس لیے ان کو الناس کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو اصل میں انسان کہلانے کے قابل ہیں، اور یہی لوگ روئے زمین پر انسان ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اس وقت دنیا میں یہی تھی مسلمانوں کی جماعت، اہل حق کی جماعت، تو ان کو اس لیے کہا گیا الناس کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تم ایسے ہی ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کی دعوت دی گئی مگر اس انداز سے، یہ انداز ہی الگ ہے، یعنی ان کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا ایمان لاؤ، مطلقاً کہہ سکتے تھے ایمان لاؤ، بہت سی جگہوں پر موجود ہے ایمان لاؤ، مگر جس کے ایمان میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا، اور اس کا ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ رکاوٹ اس کی دور ہوگی۔ جی، تو ایک آدمی کو اگر ایک مرض ہے تو اس مرض کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی، جب بھی اس کی صحت کی بات ہوگی اس مرض کے حوالے سے۔ یہ تھوڑی کہا جائے گا تم بہت ساری چیزیں تمہارے اندر صحیح ہیں لہٰذا تم ٹھیک ہو، جاؤ مزے کرو، نہیں ہے، تمہارے اندر بیماری ہے تو تم بیمار ہو اور تم اس بیماری کا علاج کرو، اسی وجہ سے اس کو ہسپتال میں داخل کیا جائے گا، اسی وجہ سے اس کو ٹریٹمنٹ کی دی جائے گی، اسی لیے اس کے ساتھ خاص رعایت ہوگی تو اس کا علاج ہوگا، اور کہیں ضرورت پڑی تو چیرا پھاڑی کر کے اس مرض کو نکالا جائے گا، کہیں کڑوی گولیاں، دوائیاں وغیرہ، میڈیسن یہ دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ منافقوں کے حوالے سے جب ایمان کی بات کی گئی اور ان کے اندر ایک مرض بیٹھا ہوا، اور وہ مرض یہ کہ یہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی مومن نہیں ہے، اور یہ جو اصحاب رسول اللہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ لوگ سب ایسے ہی۔ تو ان کے دماغوں میں یہ بیماری تھی، ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارا ایمان اسی
راستے سے قبول ہوگا، وایا صحابہ، کیونکہ تمہارے اندر بیماری ہے صحابہ کی مخالفت۔ اب تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے اصحاب لائے، انہی کی طرح چلو، اس لیے ان سے کہا گیا۔ اور دنیا میں اتنے کفار ایمان لائے، ان سے تھوڑی کہا گیا اس طرح، انہوں نے کہا ایمان لاؤ بس۔ تو وہ جب ایمان لاتے تھے تو ایسے ہی ایمان لاتے تھے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ مگر یہ کمبخت، یہ وہ قوم تھی کہ جو کہتے تھے ہم ایمان لا چکے ہیں مگر صحابہ جیسا نہیں، صحابہ کا ایمان تو کسی کام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارا ایمان ہے سب سے اچھا، تو ہم ایمان یہ والا لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے، تمہیں پھر ایمان لانا پڑے گا اور میرے نبی کے اصحاب جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ میرے یہاں تو پورا ایمان مکمل ماڈل اسی کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے اصحاب جیسا، صحابہ جیسا ایمان رکھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا مقام، ان کے ایمان و عرفان کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے عمل کا، ان کے معاملات کا کتنا اعتبار ہے کہ ان کو ماڈل بنا دیا۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں، اب قیامت تک کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں ایسا مومن صحیح ہوں، بھائی صحابہ کی مجھے ضرورت نہیں، یا ان کو سمجھے غلط اور اپنے آپ کو سمجھے ان سے بہتر، اور کہے جی میں اپنا راستہ میرا الگ ہے، ان کا الگ ہے، وہ ایسے ویسے، اور معاذ اللہ بات کرے گستاخی بے ادبی کی، یا ان پہ لان تان کرے یا انہیں گالی دے، تو اب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ایسے تمام لوگوں سے قیامت تک قرآن مجید کی اسی ہدایت کے مطابق ہم ان سے یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ماننا پڑے گا انہیں کہ صحابہ کو مانو، ہم یہ تقاضا کرتے رہیں گے، ہم یہ بات دہراتے رہیں گے۔ اور جب تک لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مان لیں گے، ظاہر ہے ان کا طریقہ، مسلک، ان کا راستہ الگ ہو۔ قرآن نے آگے فرمایا کہ انہوں نے بیوقوف کہا، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ہی مان لائیں۔ اللہ نے فرمایا تو اس کا جواب میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب ذوالجلال اپنے نبی کے اصحاب کی توہین اور ان کی عزت و ناموس پہ ہونے والے حملے کا جواب خود دے رہا ہے، وہ قرآن سے دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو اپنے محبوب کے ناموس پر ہونے والے حملے کا جواب دیا، یا پھر محبوب کے ان اصحاب اور صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر ہونے والے حملے کا جواب دیا۔ یہاں پر وہ جواب موجود ہے، اور بھی جگہوں پہ قرآن مجید کی آیتیں جمع کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف کتنا قہر رکھتا ہے، کتنا جلال کا اظہار فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ ہیں بے وقوف۔ یہ میرے نبی کے اصحاب کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، بے وقوف ہیں، بڑے عقل مند بنتے ہیں مگر بے وقوف ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر بڑا غضبناک ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی دیتے، خدا کے وہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، وہ اس کے نفل فرض کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی، اس کا دین مین سب بیکار ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہ مانے، قرآن حکیم کی آیتیں اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر
ان اصحاب کی شان بیان کی. اور پھر وہ کون ہے جن کو قرآن کبھی فرماتا ہے الصادقون اولئک هم الصادقون؟ یہ ٹائٹل کس کو دیں گے ہم؟ کون ہے یہ لوگ؟ ہم اور آپ تو بہت بعد میں آئے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی لوگ سچے لوگ موجود ہیں، دیکھو ان کے اوصاف بیان کیے، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ.